انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر نبی رحمت علیہ السلام ہیں۔ حضور سے زیادہ انسانی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں۔ حضور معراج پہ گئے، واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا، اور وہ جو واقعہ معراج جو نص قطعی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب وہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے، اب اس کو آپ کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی، باقی معراج نہیں، وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور کا واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہے حضور کو ماننا، ایک ہے نبی پاک کی ساری شانوں سمیت مدینے والے کو ماننا۔ میں لعنت ڈالتا ہوں فرقہ واریت پر اور فرقہ وارانہ سوچ پر، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر انشراح صدر سے کہتا ہوں نبی پاک کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ انشراح صدر سے کہتا ہوں، شانوں سمیت، اور اتنا تگڑا مانتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ یہ سمجھ لیں آپ بات، یہ کیا بات ہوئی؟ او مننا بھی کہتا مننا ہے، کدے مان لے آتے کدے منے ہی نہ۔ یہ کیا فلسفہ ہوا بھائی؟ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہنے لگے معراج سمجھ میں۔ صدیقی سوچ بتاؤں، ان لوگوں میں سے، یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہے، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے صحیح روایت، ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ او کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ یہ اتنی سی بات؟ محبوب تو جو کہہ دے، جو فرما دے، سانو قید سجن دا گہرا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا۔ امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس تناظر میں فرما دے، وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے، یہ سمجھ شریف مختصر ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کی سمجھ میں بڑی چیزیں نہیں آتی، اب کیا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انتہائی تربیت افروز، معنی خیز اور نہایت ایمان افروز ارشاد سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ خود بخود حساب کرے کہ قیامت کے لیے اس نے آگے کیا روانہ کیا ہے، خود ہر جان اپنا اپنا حساب کرے، دیکھ لے کہ اگر آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو حاضر ہونا پڑے تو اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ تم خود احتسابی کرو، تھوڑا سا نا اپنا حساب خود نکالو، اپنے اوپر تھوڑی محنت کرو۔ میں اور آپ جس زمانے میں ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسلام خود احتسابی کی بات کرتا ہے، سیلف ٹرائل،
خود احتسابی، اپنا حساب کرنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال کہنے لگے اپنے لیے تو کچھ کر جا، اپنے اندر اتر، اور اتنا اتر کے ڈوب جا اپنے من میں۔ جب تو یہاں پوری طور پر ڈوب جائے گا تو پھر تجھے زندگی کا سراغ ملے گا، اور یہ کام تو نے میرے لیے نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سراغ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، چل اپنا تو بن۔ خود احتسابی کرے۔ ساری زندگی دوسروں پہ الزام لگایا ہے، فلاں کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، کوئی کسی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہا۔ جو پیچھے رہا ہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رہا، جو پیچھے رہ گیا ہے اپنی غلطیوں کو نہ سدھارنے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ انسان کی کامیابی کا سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ اپنا حساب کرنا شروع کرے، خود احتسابی کرے۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی حکمت کہاں سے حاصل کی، اتنی دانائی؟ تو حضرت لقمان حکیم نے بڑا انفرادی اور بڑا خوبصورت اور معنی خیز جواب دیا، فرمایا یہ دانائی میں نے نادانوں سے سیکھی ہے۔ حضور نادانوں سے آپ نے دانائی سیکھ لی؟ ساری زندگی تو یہ سنتے رہے کہ حکیموں سے حکمت ملتی ہے، آپ فرما رہے ہیں نادانوں سے دانائی سیکھی؟ تو آپ فرمانے لگے جب بھی میں نے نادانوں کو کوئی نادانی والا عمل کرتے دیکھا نا، میں نے بیوقوفوں کو کوئی بیوقوفی والا کام کرتے دیکھا، تو میں نے ان پر تنقید کرنے کی بجائے یا ان نادانوں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ کام میں تو نہیں کرتا۔ مجھے دانائی آ گئی، میں نے عبرت پکڑ لی۔ اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے۔ اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے۔ یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسے شخص بھی ہے ثمامہ بن اسحال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندے تے تیریاں ویکھ کے عداوہ میں مرید ہو گئی۔ یعنی ستون سے بندے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندے رہے، اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا۔ وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے، اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے۔ تو حضور کو جس جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شیب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں،
تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس زاویے سے تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی، تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے، ایسا بیان کرو گے، اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے، اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروں۔ سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کو وقت پر سر انجام دیتے ہیں، جو وقت کو نہیں پہچانتے، وقت کی رفتار کو نہیں پہچانتے، وقت کے تقاضوں کو نہیں پہچانتے، وقت کی آواز کو نہیں سمجھتے، پیچھے رہ جاتے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چند گھڑیوں کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، وہ شور مچاتی ہے بچہ کدھر گیا، ابھی تو وہ چل بھی نہیں سکتا۔ پھر وہی ماں ہوتی ہے جو اس بچے کو تیار کر کے، کپڑے چینج کرا کے، ٹفن تیار کر کے، بیگ تیار کر کے اسے 6 گھنٹے کے لیے اپنے سے جدا کرتی۔ اب اگر وہ بچہ یہ کہے کہ اماں یہ تو کیا کر رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھی، تو وہ ماں اسے کہے گی کہ وہ جو جدا نہیں کرتی تھی وہ بھی میرا پیار تھا، اور یہ جو جدا کر رہی ہوں یہ بھی میرا پیار ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، کیونکہ اب اگر میں تجھے یہاں سے جدا نہیں کروں گی اور اسکول یا مدرسے میں یا تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجوں گی، تیرا مستقبل خراب ہوگا۔ لہذا یہ ماں اگر کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، میں اسے پڑھنے نہیں بھیجوں گی، تو وہ وقت کو ضائع کر کے اس کا نقصان کرے گی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا یہاں مستقبل نہیں بن رہا اور ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ یہاں اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے، اس کا ملک سے باہر جانا ہی زیادہ ضروری ہے، وہی ماں ہے جو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ ماں دعائیں کراتی ہے، دعا کریں اس کا کوئی سبب لگ جائے، یہ جائے، پھر وہ اسے کئی سالوں کے لیے اپنے سے جدا، وہ بھی وقت ہے، یہ بھی وقت ہے، آنے والا بھی وقت ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اور وقت پر اسے کرنا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی رفتار کو نہیں سمجھتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں، ابھی نہیں، ٹھہر کے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ چیزوں کو سمجھیں، جو جس چیز کا وقت ہے اسے اس وقت پر کر گزریں، ورنہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے۔ وقت ہی ہوتا ہے، جوانی ایک وقت ہے، اس سے کام لینا چاہیے، اس کو بہت سخت مصروف رکھنا چاہیے۔ جو لوگ جوانی لیٹ کے گزار دیتے ہیں ان کا مستقبل بھی لیٹ جاتا ہے۔ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جوانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وقت تھا، آپ ڈھیر سارا کام کر لیتے۔ پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو پینشن پہ گزارا کرنا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے، پر ریٹائرمنٹ اسے ملے گی جو سروس کرے گا۔ جو سروس ہی نہ کرے وہ ریٹائرمنٹ مانگے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ عزیز دوست، وقت کی رفتار کو آپ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت شناس نہیں ہوتے۔ بندے کو ابن الوقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے وقت شناس تو ہونا چاہیے نا۔ اقبال کہتے ہیں
کہ یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر. کہتے ہیں وقت تھا جہاد کا، وقت تھا میدان میں نکل کے دین کا کام کرنے کا، اور ایک صوفی صاحب نفل پڑھ رہے تھے اندر. وقت تھا میدان کا اور یہ تھا مسجد میں. تو اقبال کہنے لگے یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ٹائم کھڑے ہونے کا تھا، تو سجدے میں ہے. جب ٹائم سجدے کا ہو تو سجدہ ہی ٹھیک ہے، لیکن جب وقت قیام کا ہو پھر قیام کریں گے.